میری فیملی میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے بچپن میں میرے ساتھ سیکشولی ابیوز ہوا تھا. تو فیملی میں کچھ بات ہو رہی تھی، میں وہاں پہ تھی نہیں، اور میری جو جانے والی ہیں وہ بولی کہ جو ہے تو کیا ہوا کہ جو ہے وہ ایسا ہوا تھا، ہم نے بھی بہت مار کھائی ہے، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. جب میں نے یہ سنا تو مجھے یاد آیا کہ پاکستان میں جب میں رہتی تھی تو ایسے بہت ساری باتیں جو ہے وہ سننے کو ملتی تھیں. اگر شوہر نے مار لیا تو کیا بڑی بات ہو گئی، کون سی نوی نوائی ہو گئی کہ اگر جو ہے وہ مار کھا لیا تو. اور میرا فیورٹ جو میمن میں بولتے تھے، فیلنگ جے پیٹ جی تھے، ہے مطلب فیلنگس آر ناٹ امپورٹنٹ. تو آج میں آپ سے ان کامنٹس کے بارے میں کچھ زیادہ بات کرنا چاہتی ہوں. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. ہائی، آئی ایم روبی اینڈ دس از دی انشیمنگ پروجیکٹ. میری فیملی میں بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے، اور غربت ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. میرے ابو نے ساری زندگی بہت محنت کی ہے کہ وہ ہم کو اس غربت سے نکال سکیں، اور میرے جو ہے وہ انکل آنٹی سب بہت محنت کرتے ہیں. زندگی اتنی مشکل تھی کہ فیلنگز کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. بس زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ تھا، جو فیلنگز ہیں ان کو سب کو دبا دو، بس زندگی جو ہے وہ گزارتے چلے جاؤ. اور آئی تھنک میں نے بھی زندگی اسی طرح سے گزاری تھی کہ جو ہے وہ ساری فیلنگز دبا دو. تب تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ابیوز کیا ہوتا ہے، بس گزارے چلے جاؤ زندگی. جب پہلی دفعہ میں نے ابیوز کا ورڈ سنا تھا تب میں سڈنی میں تھی. میں نے سڈنی میں ایک ہیلپ لائن پہ کال کی تھی، اور ایک وہاں دوسری طرف نے عورت نے اٹھایا تھا. اور جب میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ ابیوز ہوا ہے تو ایک دم سے بالکل جو ہے پریشان پوچھنے لگی کہ جو ہے وہ میرے ساتھ مجھے کیا نائٹ میئرز ہوتے ہیں، مجھے پینک اٹیکس ہوتے ہیں. اور جو ہے وہ اتنا میرے لیے کیئر شروع کر دیا اس نے کہ مجھے لگا کہ کیا ہوا ہے، مطلب صرف ابیوز ہے، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ میرے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اگر ابیوز ہوتا ہے تو اس کا وہ غلط ہے. میرے ذہن میں یہی تھا کہ بس یہی سب نارمل ہے. جب میں نے اس سے بات ختم کی اور میں سوچنے لگی تو مجھے لگا کہ ہاں میرے ساتھ ابیوز ہوا ہے. اور تب میں نے سوچنا شروع کیا کہ میرے ساتھ اس ابیوز کا اثر کیا ہوا ہے. اور تب میں نے ایک ٹرم سنی، ٹرم ہے ٹراما. تو میں نے یہ سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اردو میں کیا ورڈ ہے. اور میں نے جو ہے وہ گوگل کرنا شروع کیا تو اردو میں کوئی ورڈ ہی نہیں ملا. جب میں نے سوچا کہ ٹراما، جب میں نے گوگل میں ڈالا کہ ٹراما کی اردو کیا ہے تو لگا صدمہ. میں نے کہا صدمہ اور ٹراما تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہیں. تو جب مجھے گوگل میں کوئی اردو ورڈ نہیں ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید ہم لوگ کی عادت ہی نہیں ہے ٹراما کے بارے میں بات کرنے کی. تو آج میں آپ کو کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں کہ میرے اوپر اس سیکشل ابیوز کے کیا اثرات ہوئے. اور یہ اثرات جو ہے وہ میری زندگی میں سب تھے، لیکن مجھے اویئرنیس ہی نہیں تھی، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ابیوز کی وجہ سے ہو رہا تھا میری زندگی میں. تو سب سے پہلا جو بہت ڈومیننٹ چیز میرے لیے تھی وہ شیم تھا کہ میرے ساتھ ابیوز ہوا ہے تو یہ میری غلطی ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ مجھے خود کو پنش کرنا چاہیے. اور یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ کسی اور سے بات کریں، بس خود ہی خود ذہن میں سوچ لیا کہ یہ سب میری غلطی ہے اور مجھے خود کو پنش کرنا چاہیے. تو جب میں چھوٹی تھی تو میں جو ہوں خود کو جلانے کی کوشش کرتی تھی، خود کو جو ہے وہ چھری سے کاٹنے کی کوشش کرتی تھی، بس کسی طرح جو ہے وہ خود کو پنش کروں کیونکہ میں نے ایک غلطی کی تھی. حالانکہ میری غلطی نہیں تھی، میں تو بچی تھی، مجھے کیا پتا. دوسرا جو مجھ پہ اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ میری نہ بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اگر جب میری شادی ہوئی تھی تو جب میرے شوہر مجھے اپروچ کرتے تھے سیکس کے لیے تو مجھے لگتا تھا کہ میں نہ بول ہی نہیں سکتی تھی. ایک دم سے جو ہے وہ میرے اوپر ایسا کہ جیسے میں ڈیڈ ہوں، اور جو ہے وہ میں بس جو ہو رہا ہے ہونے دو، بس اپنی فیلنگز کو ختم کر دو، ایسا میری جو ہے وہ حالت ہوتی تھی. کیونکہ مجھ میں اتنی اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ یہ سب اس لیے میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ بچپن میں ابیوز ہوا تھا. تو میں نے سالوں جو ہے وہ مزید ظلم سہے کیونکہ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں یہ نہ بول سکوں. جب میں پاکستان سے نکلی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی تھی، نہ عورتوں پہ نہ مردوں پہ، اسپیشلی مردوں پہ، کیونکہ مرد جو ہے وہ ٹرسٹ کرنے کے لائق نہیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں، یہ اثرات میری زندگی میں مجھے فیل ہوتے تھے کیونکہ میں خود کو بہت اکیلا فیل کرتی تھی. کیونکہ ظاہر ہے جب میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کروں گی تو یہی لگے گا نا کہ میں بہت اکیلی ہوں. جب مجھے ان چیزوں کی ریئلائزیشن ہوئی تو میں نے کافی سال جو ہے وہ اپنے اوپر
کام کیا تھیراپی کے ساتھ کہ جو ہے میں ان فیلنگز کو ہینڈل کر سکوں. اور آج اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک زندگی بنائی ہے جس میں ٹراما کا جو ہے وہ اثرات کم سے کم ہیں. مجھے لگتا ہے زندگی جو ہے وہ ایک رینبو کی طرح ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی ہنسنا، کبھی رونا. مگر کبھی کبھی ہمارے ساتھ غم یا زیادتی ایسے ہوتی ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت سالوں تک جو ہے وہ ہمارے اوپر رہتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ ٹراما کہلاتا ہے. اور ٹراما کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بیکاز ٹراما کو اگنور کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی فیلنگز دبا دیں، ہم اس کو ہینڈل نہ کریں. اور جب ہم اپنی فیلنگز دبا دیتے ہیں تو وہ فیلنگز جو ہیں وہ دوسرے طریقے سے باہر نکلتی ہیں. ہم ٹراما کو دبا نہیں سکتے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اٹس اوکے کہ ہم ٹراما کو اکنالج کریں. میری زندگی تب تک بہتر نہیں ہوئی جب تک میں نے ٹراما کو اکنالج نہیں کیا اور اس پہ کام نہیں کیا. میں فیوچر ویڈیوز پہ آپ کو بتاؤں گی زیادہ ڈیٹیل میں کہ میں نے کس طرح سے اپنے اوپر ٹراما جو ہے وہ اس کو اثرات کو ہینڈل کیا. مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا میں ہر جگہ عورتوں پہ سیکشولی بہت ابیوز ہوتا ہے. جو اسٹیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں 4 عورتوں میں 1 کے ساتھ ضرور جو ہے وہ ایسا کچھ ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہے تو بہت سارے جو ہماری عورتیں ہیں وہ ٹراما اپنے اندر رکھ کے زندگی گزار رہی ہیں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس ٹراما کے بارے میں بات کریں تاکہ جو ہے ہم اس کو ہینڈل کر سکیں اور اپنی زندگی بہتر بنا سکیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ یوزفل لگا ہو، اور آپ جو ہے وہ اگر آپ کو یہ یوزفل فیل ہوتا ہے تو پلیز یہ ویڈیو آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے ٹائم دینے کا. تھینک یو.